خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بات ہو رہی ہے خاص طور پہ آج کا ہمارا ٹاپک ہم نے رکھا ہے یو کے یورپ کی جو ویورز ان کے لیے نشریات جب بحال ہوئی ہیں ان کے احساسات، ان کی جو خوشیاں ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے الفاظ بھی وہ اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جس انداز میں آپ نے ان 12-14 دنوں میں محبت کا اظہار کیا ہے۔ بہت سی ماؤں کے فون آئے اور بہت ایک جو ہے نا پتہ چلا کہ کتنی زیادہ شدت سے لوگ جو ہیں محبان ہدایت فیملی ممبرز محبت کرتے ہیں اس چینل سے۔ تو کالز کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا اللہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد جی، افتخار صاحب۔ ہائی بھائی، کیا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ ناروے سے آپ ہمارے ساتھ جی ویلکم۔ آپ کا یہ کل دیکھا تھا پروگرام، مہربانی۔ اور ہمارے میجر صاحب تو تھوڑے سے جذباتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب انہیں کنٹرول کر رہے تھے، لیکن میجر صاحب کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ میجر فوج میں اور عام بندے میں فرق، یہی تو فرق ہوتا ہے، نفسیات ہے نا، وہ انسان کی نفسیات سمجھ جاتی ہیں، تو انہیں سمجھا بھی رہے تھے، بہت اچھا کمپرومائز کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، لیکن میجر صاحب نے اپنا پیغام دے کر چھوڑا تھا۔ لیکن ہمیں خوشی ہے، یہ ہمارا حق کا پیغام چل رہا ہے، تو یہی ہے کہ جتنا ناروے سے ہو سکتا ہے نیند کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ سے یہ آج حدیث صاحب پہ جانا ہے، تو آج ہم مومنین سے پھر بات کریں گے دوبارہ، تو ان میں کہیں گے کہ دنش ذرا زیادہ ہونی چاہیے، کم سے کم ہمارا یہ کرائسس میں نہ آئے۔ تو یہ فروخ بھائی، یہ انسان پہ تار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتا ہے، لیکن سروس نہیں آ رہی، لیکن نشریات ہوتی تھی، آپ سے بات بھی ہو جاتی تھی۔ اب تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ نشریات نہیں ہوتی تو بات ہو سکتی ہے، تو آنے کی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ نے کوشش کی، کوئی یہ نہیں سمجھا کہ یہ کوئی چور تھے لے کے بھاگ گئے ہیں، آپ نے کسی اور ذریعے کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ آ گئے۔ پیش کیا جائیں گے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کتے کی طرح نجس کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن وہ شخص کتے سے زیادہ نجس ہے جس کے دل میں بغض آل محمد ہو۔ کتاب کا نام فلسفہ حیات، اور دوسرا فرمان سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد، کسی قسم کا درد کے لیے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ الحمد پڑھو، اگر درد ختم ہو جائے گا تو بہتر، وگرنہ 70 مرتبہ پڑھو۔ اس درد کا دور ہونے کا ضامن میں ہوں۔ کتاب کا نام مالی شیخ مالی شیخ توسی، جلد نمبر 1، پیج نمبر 290۔ محمد علیہ بیت محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اس طرح مولا کے مشن کا یہ حق کا پیغام دنیا کو پہنچتا رہے، اور اس طرح ہم مولا کی حدیث سے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ بالکل، تو یہی ہے۔ تو بہت شکریہ بھائی۔ سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے کوئی فرمان پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ نہیں جی، وہ تو فرمان کوئی پرانا نہیں ہوتا کہ آپ جی اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، والسلام یا اللہ سلامت، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بہت اچھی بات آپ کرتے ہیں، کوئی اچھا پیغام، اور وہی بات کہ ہم تو ایک فرمان پہ ساری زندگی عمل کر لیں، اسی پہ لگے رہیں، اپنے آپ کی محنت کریں، تو پھر شاید ہماری کامیابی ہو جائے۔ سنتے ہم بہت کچھ رہتے ہیں، سارا کچھ سنا ہے، 6 سال ماشاءاللہ، 6ٹھا سال ہے ہدایت ٹی وی کو، بہت سے پیغامات، بہت سے احکامات ہم نے ائمہ معصومین کے سنے، لیکن شیعہ ہو کے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ایک حقیقت ہونے کے باوجود شیعت آگے اس انداز میں کیوں نہیں پھیل رہی، کیونکہ ہم پھیلانے والے ہیں نا، ہم جس طرح چینل چلا رہے ہیں اسی طرح سے وہ آگے کام کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں رکاوٹیں کیوں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، اعتبار، بغض، حسد، یہ نہ ہو تو پھر شاید یہ راتوں رات جو ایک حقیقت ہے، لاکھوں کی تعداد میں مجالس ہوتی ہیں، کیوں ہم پہ اثر نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا یہ اور یہ صاف نہیں ہے، ایک بھی نہیں اور صاف ہی نہیں ہے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کو ماشاءاللہ بخاری صاحب سلامت کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام بخاری صاحب، کیسے آپ؟ ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اپنی صحت کی؟ جی الحمدللہ
آپ کی اور ہزاروں لاکھوں بہن بھائیوں کی اور دوستوں کی عزیزوں کی میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ کہ ماشاءاللہ وہ دن بدن کچھ کافی مسبت بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. بہت زیادہ خوشی ہے دل کو. بالکل اس کا اظہار جو ہے وہ شاید الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا کہ آج پچھلے 2 دنوں سے ایک دفعہ پھر ہم پہلے سے کہیں زیادہ بہتری کے ساتھ اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں، موجود ہیں. بات تھوڑی سی یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بسم اللہ. جب بھی کوئی چیز بنتی ہے نا جی ہاں تو بہت سے لوگ اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بہت سے کو اچھی لگتی ہے اور بہت سے اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن دل میں پتہ نہیں ان کے کیا کیا بکرا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا، جب اس کی شروع کیا گیا اس مقصد کو، تو وہ قوتیں کہ جو اس کے بننے کے خلاف تھی رہتی اسی میں رہی. بڑے بڑے مولوی بھی تھے، کافر اعظم اور رسالہ بہت بڑے عالم دین کہلانے والے. جی کھل کے بات کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی وہ ایک طاقت تھی، وہ ایک جماعت ہے کہ جو لفظ پاکستان کے وجود کے خلاف تھی. صحیح. وہ چاہتے ہی نہیں تھے، لیکن جب بن گیا تو پھر وہ گسیانی بلی کی طرح مبارکبادیں بھی دیں. جسٹ لائک دیٹ کہ جب غدیر کا موقع جو ہے اس تاریخ کی یاد دلاتا ہے کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا جب اعلان کیا گیا تو بہت سے چہرے، بہت سی قوتیں جو ہیں وہ بخن کہہ کے انہیں مبارکباد تو دی، لیکن اس کے پس پردہ حقیقت کے اندر کتنا بغض تھا وہ تاریخ میں سب کے سامنے ہے. بالکل صحیح. اسی طرح جب ہدایت کا جو نور ہے وہ دنیا کے سامنے جب روشن ہوا تو بہت سی ایسی طاقتیں تھیں کہ جن کے دلوں میں بہت سا بغض تھا، لیکن پھر بھی دنیا داری کو سامنے رکھتے ہوئے مبارکبادیں بھی دی اور دیتے بھی آ رہے ہیں تب سے اب تک. لیکن اندر ان کے کیا تناؤ ہے، کیا وہ اس کی جلن محسوس کرتے ہیں، یہ وہ جانے اور ان کا خدا جانے. کیا مجبوری ہے، کیا مسئلے. ہم ان کے لیے صرف اور صرف نیک دلی کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بغض جیسی بیماری سے جو ہے وہ نجات دے. اور جو آل محمد کا دنیا میں ایک واحد چینل ہے کہ جو صحیح طور پہ دیانتداری کے ساتھ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچا رہا ہے. اس میں کسی قسم کی نہ کوئی بیرونی طاقت، نہ کوئی ایجنسیز ملوث ہیں. یہ واحد ادارہ ہے کہ جو میں اور آپ سب مل کے اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشن سے جو ہے نا وہ اس کو چلا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج بات میں پتہ نہیں جب کال کرنے لگا تھا تو ذہن میں بہت یہ جو ہمارے نجپتی چل رہی ہے، خاص طور پہ مولانا سمیع اللہ کے متعلق میں آج بہت ساری بات کرنا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ کسی آئندہ وقت پہ اس کو جو ہے پوسٹ پون کرتا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ اسلام نما شکل بنا کے لوگ ان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ پاکستان کو کہ مطلب اتنا بغض ان کے اندر کہ جو پاکستان کا دفاع کرنے والے مجاہد ہیں، جو بیٹے ہیں، وہ ان کے نزدیک شہید نہیں ہیں. ان کے متعلق ان کے دل میں ذرا بھی دکھ نہیں ہے. اور جو یزید اور شمر کی اولاد ہیں ان کی طرح جو آج سے 1400 سال پہلے جنہوں نے نیزوں پہ سروں کو بلند کر کے تماشا جو وہ ہنستے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، ان کی اولاد آج بے گناہ اور معصوم شہریوں کو جو ہے اس بے دردی سے قتل کر کے ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں. اور وینوں میں لاشیں اور سر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سجا کے بڑی خوشی کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کر کے ان کی تصاویر کھینچ کے وہ نیٹ کے اوپر جو ہے وہ دیتے ہوئے ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خدا اور خدا کے رسول کی ان پر لعنت ہو. آپ اور علماء کرام سے اور اپنی ہدایت کی پوری ٹیم سے دعاؤں کا خاصیار ہوں. بہت شکریہ محترم سید سجاد بخاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ سجاد بخاری صاحب سے جتنا کوئی زیادہ محبت کر سکتا ہے. ہاسپٹل میں وہ پچھلی 4 سالگرہ ہوئی تو اسپتال میں تھے، وہاں سے انہوں نے پیغام دیا دن رات ایک کر کے. تو ہم ایسے لوگوں سے ہم یہ کہیں کہ آپ نے شاید کوئی اتنے خلوص کا مظاہرہ نہیں کیا یا کوئی مشکلات آئیں، تو پھر اس قسم کے لوگوں سے جو موٹیویٹڈ ہیں، یہ ایک مشن کو چلانے میں کامیاب ہوئے اور 6 سال سے جنہوں نے کامیابی کے ساتھ چلایا ہے،
تو ایسا اگر ہم اپنے محسنین کے ساتھ ہی کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ دشمنوں کا کیا پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, بلکہ میں ان تمام بہنوں کو, سب جانتی ہیں کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. آپ بلیو کریں گے فاروق بھائی, فون آتا تھا ایڈمن پہ, عظمیٰ کیا پرابلم ہے بتاؤ, میں کہتی تھی جی ٹیکنیکل پرابلم ہے. اچھا کوئی فائنینشیل پرابلم ہے تو بتاؤ. میں یہی کہتی ہوں کہ ہدایت ٹی وی ہے ہی عوام فنڈنگ پہ چل رہا ہے نا, فائنینشیل تو 24 گھنٹے یہاں پر پرابلم ہے. ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں فائنینشیل پرابلم نہیں ہے, نہیں, ہم تو چل رہے فنڈنگ سے, تو ہمیں تو فائنینشیل پرابلم مست ہے اور ہمیشہ رہے گا. ظاہر ہے کہ جب ایک سیٹلائٹ سے دوسرے سیٹلائٹ پہ جاتے ہیں تو یو نیڈ اے بگ اماؤنٹ. صرف میں اتنا کہتی تھی کہ جی یہ عوام کا چینل ہے, یہ تو چلے فنڈ سے رہے, تو پرابلم تو ہمیں رہتی ہے. بلیو کریں, کچھ نہیں پوچھا, کسی نے 1000, کسی نے 700, کسی نے 500, کسی نے 300, مطلب یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح بس ہدایت کھل جائے, کوئی دوسری بات نہیں, کوئی تیسری بات نہیں, اور یہ کامن سینس کی بات ہے. اور اب ہم میں بھی انشاءاللہ جو وہ ہدایت ٹی وی کے وہ زیادہ حقدار, یا ہمیں وہ گالیاں دینے کی بھی حقدار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے ہمیں بھی کئی بار آپ کے بعد جب ہماری شفٹ آتی تھی, کئی لوگوں نے ناراضگی کے باوجود, سارا کچھ تنگ آنے کے بعد کہہ لو 100 پاؤنڈ کی یا 200 کی یہ ڈیٹیل بھی لے لیں, ہم ان کی ناراضگیاں, ہم ان کی گالیاں تک سہیں گے, ان کو سلام پیش کریں گے, لیکن اب صرف ان کی کہ جو ہدایت ٹی وی کی مدد بھی کریں گے. جو مفت کے مامے چاچے ہیں نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور فاروق بھائی آپ بلیو کریں گے, میجر صاحب جو اس کا کام کر رہے ہیں, ہم جیسے جوان بھی نہیں کر سکتے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہدایت کے لیے کاؤنسل کا مسئلہ, ٹیکس کا مسئلہ, ایچ ایم ریونیو کا مسئلہ, اکاؤنٹنٹ کا مسئلہ, اس کا مسئلہ, اس کا مسئلہ, جو میجر صاحب سالو کرتے ہیں ہدایت میں کوئی دوسرا بندہ کر بھی نہیں سکتا. میجر صاحب اس عمر میں, اس ایج میں, جب ان کو کچھ آرام کرنا چاہیے, جس طرح سے کام کرے ہدایت کے لیے وہ قابل تھے. کل ہم سب رو رہے تھے, کل جب آن ایئر جب آئے ہیں, یہ کوئی چینل نہیں ہے, ہم بار بار کہتے ہیں, ناظرین جو دل سے پیار کرنے والے ہیں وہ سب رو رہے تھے, شکرانے کے سب نے نوافل پڑھے ہیں, شکر ادا کیا مولا پاک کا. ادھر ہماری ٹیم کی جو حالت تھی, علامہ عدیل صاحب کی آپ دیکھ سکتے ہیں, عدیل صاحب اپنے میجر صاحب کی جو کیفیت دیکھ سکتے ہیں, تو سب لوگوں کا ایک ہی جذبہ تھا. اور مجھے وہی یاد آ رہا ہے جب آغاز ہوا تھا 6 گھنٹوں سے ہدایت ٹی وی کا, تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی. تو ایک نئی زندگی ملی ہے, لیکن اس زندگی کے بعد اب تھوڑا سا اپنے آپ کے بہت سی ہماری کوتاہیاں, کمیاں, کہ ایک کمی ضرور تھی کہ ہم کہتے رہے, اپڈیٹ میں ہم کہتے رہے ہیں کہ لسٹیں بھی بتا دی کہ بھائی خدا کے لیے وہ اس اکاؤنٹ کو وہ بند ہو گیا ہے, وہاں نہ دیں, کیونکہ وہاں کافی پیسہ جو ہے وہ رک گیا. تو اس کے بعد پھر اور کلیپس آیا اور یہ سارا مسئلہ بنا. تو کہتے ہم رہے ہیں, لیکن کس انداز میں کہا جائے, یہ اب ظاہر ہے میجر صاحب آئیں گے, علماء کرام واپس آئیں گے, کوئی میٹنگ ہوگی تو منظم کیا انداز ہوگا. ہم تو جو حکم وہ دیں گے ہم وہی کریں گے. تو ایک تھنک ٹینک ضرور بیٹھے گا, سوچے گا کہ بھائی کس انداز سے ہمارے ناظرین کو بتایا جائے. وہی بات شیر آیا روز کہنے کے بجائے شیر آ کے کھا بھی گیا تو وہ لوگوں نے سمجھا خیر یہ پتہ چلتا ہی ہے نا پیا. تو 12 دن کا اب جھٹکا لگا ہے, خدا نہ خواستہ اگر ایک بار ایسا دوبارہ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے. لیکن اس سے نہ ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں کرنا ہوگا, منظم انداز میں کرنا ہوگا. آخری کالر آج کی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق میاں, بہت بہت شکریہ, بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اتنی دعائیں کی, آپ یقین نہیں کریں گے, اتنی دعائیں کی ہم نے بہت بہت آپ کے لیے. اور ایک روٹین میں زندگی میں خلا سا پیدا ہو گیا تھا چینل کے نہ ہونے سے, کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ کمی پیدا ہو گئی ہے. اتنی اچھی چینل ہے, اور اللہ ہمیشہ قائم رکھے. اور بہت بہت دعائیں کی, اور سب کو مل کے مدد کرنا چاہیے. لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ظاہر ہے سب جب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مدد بھی کرنا چاہیے, اور زیادہ زیادہ مدد کرنا چاہیے تاکہ چینل چلتی رہے ہمیشہ. میں بس دعائیں بہت بہت دی ہیں آپ کو, اور مدد بھی کروں بہت, اور اللہ کرے ہمیشہ قائم رہے اور چلتی رہے یہ چینل. یہ چینل سے بہت فائدہ ہے, بہت بہت لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا, اور یہ ہمیشہ قائم رکھے. اور جب شروع میں یہ آئی ہے, آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت دعائیں دی تھی, بہت خوشی ہوئی تھی مجھے اس کی. اسی طرح سے کنٹینیو میں آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں, بہت ساری ٹیم کے لیے اور آپ چینل کے لیے. تا قیامت قائم رہے یہ چینل, اور ہمیشہ چلتی رہے, اور اللہ اس کو بہت ترقی دے پروردگار. اور سب کو مل کے اس کی خوب مدد کرنا چاہیے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں, پیسے والے ہیں بہت, جہاں یہ چینل دیکھ رہے ہیں, ان کو سب کو مدد کرنا, یہ زیادہ سے زیادہ پیسہ دینا چاہیے اس میں, تاکہ اس میں کوئی کمی نہ آئے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بہن, دعاؤں کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ چلتی رہی. بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی دیکھ کے, بہت بہت شکریہ ماں باپ شامل ہونے کا. جزاک اللہ. اور 3 منٹ بچے ہیں, مزید کالز ناظرین ہم نہیں لے پائیں گے, لیکن جو بھی لوگ آئے ہیں بہت شکریہ ان کا. اور یہ ہم سب کی آواز ہے, دعائیں, اور جو کالز نہیں بھی کر پائے, ہمیں سب کا پتہ ہے کہ آپ نے کس شدت کے ساتھ اسے محبت کی ہے. ہمیں ان بزرگوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے
اتنی فکر کے ساتھ وہ دوبارہ اٹھ کے دیکھتے کہ آیا ہے نہیں آیا، اور بار بار ہمیں فون بھی کرتے. تو بہت شکریہ ان سب کا، بزرگوں کا، بہنوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، جو یہاں پر آ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. مختلف پروگرامز ان کے بھی رکے ہوئے تو انشاءاللہ وہ دوبارہ پروگرامز بحال ہوں گے اور آپ تک نشریات ہدایت ٹی وی کی ویسے کی ویسی دوبارہ چلے گی. اور کیونکہ ایک مقصد ہے گائیڈنس ٹو دا رائٹ پاتھ، اور یہ جو چینل آف امام زمانہ ہیں، وارث مولا ہیں، تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. مشکلات حق پہ، جیسے ہمارے کالر نے بھی بتایا، حق کے اوپر مشکلات ضرور آتی ہیں، اور وہ بھی ایک اور امتحان ہوتا ہے کہ لیجئے اس مشکل میں کون آگے بڑھتا ہے. تو کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، مشکل میں آگے آ کے ہاتھ بٹانے والا اور مددگار جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جسے مولا توفیق دیتے ہیں. تو ہم گھبراتے نہیں انشاءاللہ. جیسے کل مولانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک علم ہے، پہلے علم جو تھامے ہوئے ہیں وہ گریں گے، اور اس کے بعد پھر علم جو ہے انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. ہم رہیں یا نہ رہیں، ہدایت ٹی وی انشاءاللہ ضرور رہے گا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عوام چلا رہی ہے، مولانا چلا رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں، کوئی نہیں. یہ امام زمانہ کا چینل ہے، یہ امام زمانہ خود چلا رہے ہیں. اور یہ شکر ادا کیا کریں، چاہے دینے والے ہیں یا ہم سب جتنے بھی ہم سب ہیں، ہم سب یہ شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت سے وابستہ کیا، تو نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا. یہ اتنا بڑا شکرانہ ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ جو ڈونر ہیں، جو کام کر رہے ہیں. شکر ادا کریں کہ اس رب العزت نے آپ کو اس کام کے لیے چنا کہ آپ مشن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو زندہ رکھ رہے ہیں. گھر گھر میں نام حسین آپ کے فقط 1 پاؤنڈ سے جا رہا ہے. اس بات کا شکر ادا کیا ہے پروردگار عالم، تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور اس قابل سمجھا کہ ہم امام حسین کے چینل کے لیے کچھ دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا شکر کا میں سمجھتی ہوں ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشی کی اور خوش سعادت کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اتنا خوش نصیب بنایا. بالکل، اور بہت بڑی خوش نصیبی ہم سب کی آواز، اور انشاءاللہ اسی طرح قائم دائم رہے گی. مزید جو آپ تک یہ پیغام دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ اپیل کا یہ پروگرام نہیں ہے، نہ کل ہم نے اس انداز میں بات کی ہے. تو ہمارے جو انتظامیہ کے ہمارے جو بڑے ہیں وہ آپ سے مخاطب ضرور ہوں گے، کیا مشکلات ہیں، اور اب ہم نے ہدایت ٹی وی کو کس طرح سے اس تمام مشکلات میں کبھی نزدیک بھی نہیں آنے دینا. تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتایا جائے گا اگلے کسی نئے پروگرام میں. تو کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اب ملاقات ہوگی کل، اور میری آج شام کو سپورٹس پروگرام میں 6:30 بجے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.